السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ دو باتیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کا گڑھ تو پنجاب بڑا، وہ سینٹر پنجاب، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نواز، وہ پورا ایک لگتا ہے، مگر وہ ان کے اندر ایک خوف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، پارٹی اس وقت کہاں پھنسی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ میں کہ جناب وہاں کیا ہو رہا ہے، اندر کیا انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اور ایک ایسی پارٹی جس کا انتخابی نشان شیر ہے، تو وہ شیر سے جو اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ ہم بیسیکلی پارٹی نہیں، ہم شیروں کی طرح ہیں، تو وہ پتہ نہیں اندر وہ شیر ہیں کہ گیدڑ ہیں، وہ ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج تو ابھی تو اس وقت دیر رات ہے، بدھ کی، کل جمعرات کو خان صاحب کی پیشی ہے، جو ان کا توہین عدالت کا جو کیس ہے اس حوالے سے انہوں نے جانا ہے، اور انہوں نے آج اپنا ایک بیان جو دے دیا ہے، انہوں نے ریٹن جو دیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو چلیں لیٹ سٹارٹ، اپنا مسلم لیگ نون سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اگلے اس سپٹمبر میں کچھ ڈفرینٹ ڈیٹس کے ساتھ پنجاب میں کو چھ صوبائی اور جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں پہ ہو رہے ہیں ضمنی الیکشن۔ اس میں انٹرسٹنگلی دو جگہ پہ ننکانہ صاحب اور فیصل آباد میں عمران خان ہم سیلف جو کینڈیڈیٹ ہے ایم این اے کی سیٹ کے لیے، تو خان نے تو ایک کہا ہوا کہ جناب ضمنی الیکشن جہاں پہ بھی ہوگا میں تو آ جاؤں گا، وہ تو بات ختم ہوگی۔ مگر جو اس میں خبر ہے، وہ جو اس میں جو مسئلہ بنا ہوا یہ بنا ہے کہ یہ جو 6 میں سے 5 جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون نے، انہوں نے باقاعدہ پارٹی کے قائد نواز شریف سے کہہ لیں آپ دفے دفے لفظوں میں ایک شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے کہ جناب سانو کلیاں چھاڑ دیتا جے، اتنے آسمان تھلے زمین، ہم ہیں ہی کہیں نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنے پنجاب میں اتنے لیڈرز ہیں، مریم نواز ہے، حمزہ بھی ہے واپس آ گیا انگلینڈ سے، وزیر اعظم ہمارا ہے، حکومت اسلام آباد میں ہماری ایک لسٹ نہیں ختم ہوتی، اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں ایک بڑا لیڈر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سے ایک عجیب فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو عمران کا خوف ہے، جو پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے، جو اس کا کروڑ کو اکٹھا کرنے کی جو طاقت ہے، وہ اچھی ہے بری ہے، وہ آپ اس کا کوئی انالیسس کر سکتے ہیں، مگر دیٹ ہیز بیکم اے فیکٹ کہ عمران جہاں جاتا ہے وہ کروڑ پولر ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اور یہ آج سے مارچ میں، فیبری میں ہم لوگ جب ٹی وی شو کرتے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا، ہم یہ اس بات پہ سٹینڈ کرتے تھے کہ اب پی ٹی اے کی کوئی ٹکٹ نہیں لے گا۔ اور اس وقت وہ ایک پورے جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں وہ اندر سے دعائیں مانگتے ہوں گے کہ یار کسی طرح مسلم لیگ نون ہمیں ایکسیپٹ کر لے، ہمیں کسی طرح یہ گارنٹی دے دے اگلے الیکشن میں ہمیں وہ ٹکٹیں دیں گے۔ تو عمران کی پاپولیرٹی میں ایک بات کروں، مارچ اس سال سے، پھر وہ اپریل آیا جہاں پہ عدم اعتماد ہوا، اور اپریل سے خان ہی پڑیا گیا، خان از انسٹاپیبل۔ تو آج اس کا خوف جو ہے، اس کا جو فیئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ نواز شریف کو آخرکار مریم کو یہ کہنا پڑا ہے کہ تم نکلو، تم ریلیوں میں جاؤ۔ اور ایک کہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہے، ایک جگہ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ مریم نواز جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی لیڈر کی حیثیت سے، ٹاپ لیڈر کی حیثیت سے کہیں پہ جائے گی اور جا کے موٹیویٹ کرے گی لوگوں کو۔ جیسے کہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی ایک ایکسپیرینس ہو گیا، وہ بھی اچھا نہیں رہا نون کا۔ جو پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں ضمنی، جس میں سے تقریباً 20 میں سے 15 پی ٹی اے جیت گئی، اور یہ مذاق کیا جا رہا تھا کہ اور اس میں مزے کی بات ہے کہ پی ٹی اے کا یہ کلیم ہے کہ جو باقی کی 5 سیٹیں اس پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ اس میں مریم نواز نے کافی اچھی ایک کیمپین کی تھی اور بڑی اگریسو کیمپین کی تھی، لب و لہجہ اور بڑا پریزنٹیشن دکھائی تھی، مگر اس کے باوجود جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے مریم کا، اس سے پہلے کا بھی نتیجہ بھی دیکھ لیں، مریم گلگت بلتستان میں بھی گئی تھی جب وہاں پہ الیکشن ہوئی، اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی حکومت عمران خان کی ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جلسے مریم کے بھی بڑے ہوئے تھے، پاپولر تھی، ڈیفینیٹلی پاپولر تھی۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی کیمپین کی، وہاں پہ بھی خاصا رونق شونق لگائی، مگر وہاں پہ بھی حکومت اپنا عمران کی بنی۔ تو یہ ضمنی کی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے، مریم نے یہ کام کیا اس سے پہلے۔ اور کمال کی بات ہے، جب عمران خان حکومت میں تھا، جب طاقت میں تھا، تو آلموسٹ سارے ضمنی الیکشن عمران خان ہارا ہے۔ تو عجیب پاکستان کی جو سیاسی جو سچویشن میں چینج آیا، وہ واقعی وہ کہتے ہیں نا یو ٹرن، تو یو ٹرن میرا لے پاکستان کے ووٹر نے لیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال، اس سال کے شروع میں جتنے بھی پاکستان میں مور اور لیس ضمنی الیکشن ہوئے، یہ تاریخی طور پہ ایک عجیب بات تھی کہ پی ٹی آئی ہار جاتی تھی۔ اور اب کمال یہ ہوا کہ جب سے پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئی ہے،
ہمارے ہاں جو پاکستانی سیاست ہے اس کی ٹریڈیشن میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی سرکار جو ہوتی ہے نا ضمنی الیکشن اس کی جیب میں ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر ان کا ہوتا ہے, ایس ایس پی ان کا ہوتا ہے, پولیس ان کی ہوتی ہے. خاص طور پر پنجاب جیسے صوبے میں جہاں پہ تابع داری بڑی ہے, پنجابی تو افسروں کو ویسے بڑا پسند کرتے ہیں, بڑا ڈر جاتے ہیں ان سے. تو یہ الٹ ہوا ہے, الٹے یہ ایک نئی چیز ڈیولپ کی ہے خان نے, اور میں کہوں گا ایک تو خوف پیدا کیا, ایک فیئر پیدا کیا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی, اور میں بھی ان میں شامل تھا کہ جو سمجھتے کہ نون بڑی پاپولر ہے پنجاب میں, خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں. تو آپ دیکھیں سینٹرل پنجاب میں ان کے اپنے گھر میں عمران خان 2 جگہ سے الیکشن لڑ رہا ہے, اور اس کا فیئر یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں آنے کو تیار. وہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف جو سرکاری جو وزیر ہیں وہ الیکشن کمیشن کا قانون نہیں توڑ سکتے, وہ آ نہیں سکتے, مگر مریم تو آ سکتی ہے نا. مریم تو کوئی عہدہ نہیں نہ رکھتی, مریم تو سرکار کا حصہ نہیں ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں مگر سب ڈر رہے ہیں, سب اس بات کے خوفزدہ کہ ہم نے جا کے ریلی نکالی, 10 بندے نہ نکلے, 15 بندے نہ نکلے, ادھر سے نواز شریف سے بھی جوتیاں پڑیں گی, الیکشن بھی آ رہیں گے, ایف آئی آر ہم پہ ہو جائے گی. تو یہ تو میں آپ کو خبر دے رہا تھا کہ 5 کینڈیڈیٹوں نے شدید غم و غصے کا, ڈپریشن کا, دکھ کا اظہار کیا ہے. اور میں اندر بھی پارٹی کے حلقوں میں یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو, بلکہ کسی طرح انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سیلاب دیکھو, ملک کے حالات دیکھو, اس کنڈیشن میں تو ویسے تم یہ الیکشن کو آگے کر دو, تمہاری مہربانی ہوگی. تو ان کے اندر ایک ہی دعا ہے کہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا کہ اگر جناب یہ سیلاب کے بہانے میں یہ الیکشن ملتوی ہو جائے, آگے پڑ جائیں. کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کے آگے مسلم لیگ نون اپنے گھر میں سینٹر پنجاب میں جو ان کا گڑھ ہے, جو وہاں سے 79 میں پہلی دفعہ صوبائی وزیر بنا, نواز شریف لاہور سے بنا. میں 79 میرے حال جو لوگ سن رہے ہوں گے اس میں 70-80% تو پیدا نہیں ہوں گے, اتنا لمبا ان کا ٹائم ہے. تو آج ان کی یہ صورتحال ہے. ہاں اس کے بعد جو آج کا جو کیس ہوگا جب آپ سنیں گے تو وہ جمعرات ہو چکے گی. خان صاحب نے اپنا خان نہیں چھوڑا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لکھ کے اپنا موقف دیا اس میں خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی. حالانکہ ہمارے ہاں جو پہلے کیسز ہوئے ہیں جس میں نہال ہاشمی ہے, دانیل عزیز ہے, جس میں طلال چودھری, یہ سب کا تعلق مسلم نون سے ہے. تو جب ان پہ توہین عدالت لگی, عدالت نے بلایا کہ بھی تم نے ہماری بے عزتی کی ہے وہاں ذرا, تو ان ساروں نے معافی مانگ لی کہ نہیں بھاجی ایسے نہیں کیتا, ہمیں معاف کر دیں, ہم اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کرتے ہیں, اب جو مرضی ہم سے کر لیں, ہم بالکل معافی مانگتے ہیں. مزے کی بات ہے تینوں کو سزا ہوئی, تینوں نااہل ہوئے. اس کے باوجود عمران کی آپ ایروگینس کہہ لیں, سٹائل کہہ لیں, پولیٹکس کہہ لیں, سچ کہہ لیں, قانون کہہ لیں, میں کوئی لیگل بات نہیں کر رہا, میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. عمران نے یہ لفظ نہیں لکھا کہ میں معافی مانگتا ہوں. عمران نے یہ کہا ہے کہ اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہے, مجسٹریٹ صاحبہ کی, زیبا جس کا نام ہے, اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے بھی افسوس ہے. افسوس کا ہے, سوری نہیں کہا, یا افسوس کا اظہار کیا, اور ساتھ یہ بھی کہا. اور خان نے ایک جسٹیفیکیشن دی ہے کہ جس کیفیت میں تھا وہ یہ تھا, خان نے بجائے معافی مانگنے کے اپنا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہباز گل پہ جو ایک خوفناک, ایک انتہائی غیر انسانی قسم کا جو تشدد ہوا ہے, وہ جان کے, وہ معلوم ہونے کے بعد میں ذہنی طور پہ اتنے غصے میں تھا یا ایک ایسی جذباتی کیفیت میں تھا. تو میں نے یہ اگر یہ بات کی ہے اس میں میرا لب و لہجہ, یہ الفاظ سخت تھے, میں نے نہ کسی کو دھمکی دی ہے, نہ میں عدالتوں کی توہین کرنا چاہ رہا ہوں, لہٰذا میں اگر دل آزاری ہوئی تو میں افسوس کرتا ہوں. تو یہ خان نے اپنا کیس اس طرح پیش کیا, یہ انوکھا طریقہ ہے, ڈیفرنٹ طریقہ ہے. یہاں پہ خان نے تھوڑی سی گریس بھی دکھائی ہے, کیونکہ بعض لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا عمران خان بھی دانیل عزیز بنے گا, عمران خان بھی نہال ہاشمی بنے گا کہ جا کے عدالت کے جا کے ہاتھ جوڑ دے گا کہ جناب میں نے تو جو کیا میں بحث ہی نہیں کرتا, میں غلط ہوں, مجھے معاف کر دیں, میں اپنے آپ کو آپ پہ چھوڑتا ہوں. تو خان صاحب نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ پوزیشن لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان پہ فرد جرم لگتی ہے, یہ کیس آگے جاتا ہے, اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ ججز رات کریں گے, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.